لے لیتا, اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ختموں کو چمٹ جاتا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچ جاتا, جو آج تک کسی نے نہیں پہنچا تھا. میرے بھائی بزرگوں اور دوستو, مجھے ٹاپک پر آنا ہے. میں تمہید کے اندر آپ سے تھوڑا سا گرم ہونے اور گرم کرنے کے لیے بات کر رہا تھا, چونکہ 4 بجے عصر کی اذان بھی ہونے والی ہے, اور بچوں کو خوشی زندگی میں صرف 2 مرتبہ ہوتی ہے. یہ جو بچے ہیں نا, ان کو زندگی میں خوشی 2 مرتبہ ہوتی ہے. ایک مرتبہ یا استاد بیمار ہو جائے یا استاد مر جائے, 2 ہی چیزیں ہیں بچوں کی خوشی کے. آج خالی صاحب نہیں آ رہے, ٹکر لگ, اوہ آج چھٹی ہیں, وڈی گل ہے. میرے بھائی بزرگوں اور دوستو, تو ان معصوم بچوں کے تعلق سے مجھے بھی کچھ عرض کرنا ہے. تو دوستو, میں اپنی بات کی طرف آتا ہوں. عظمت قرآن کے چند اقتباسات میں آپ کے سامنے عرض کیا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو اور آسمان کو کہا کہ ہم تیرے اوپر قرآن نازل کرنا چاہتے ہیں, تو انہوں نے انکار کیا. تو پھر زمین سے طاقت رکھنے والا پہاڑ اور آسمان سے طاقت رکھنے والا پہاڑ پر اللہ نے فرمایا, اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا قرآن کے اندر, اگر میں قرآن کو نازل کرتا تو میری خشیت سے, میرے خوف سے, میرے ڈر سے یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا. اور اس کو کس نے قبول کیا؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ بارک وسلم کے قلب اطہر نے قبول کیا. ایک اور بات سن لو, قرآن کی عظمت کتنی بڑی ہے. حدیث پاک میں لکھا ہے, بخاری شریف کی روایت ہے, مسلم نے بھی اس کو روایت کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتے ہیں, جو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا ہے اس کو قرآن کہا گیا, جو اللہ کہتے ہیں اس کو قرآن کہا گیا. اور وہ جو قرآن میں نہیں ہے, جس کو اللہ نے بیان فرمایا ہے, لیکن وہ بیان کرنے والے اللہ تبارک و تعالیٰ کے الفاظ ہیں, لیکن بیان کرنے والے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, اس کو کہتے ہیں حدیث قدسی. کہو بیٹا, حدیث قدسی. حدیث قدسی کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان بزبان مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. حدیث قدسی ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے داؤد علیہ السلام پر میں نے کیا اتارا؟ زبور. میں نے موسیٰ پر کیا اتارا؟ توریت. میں نے عیسیٰ پر کیا اتارا؟ انجیل. میں نے کتابیں ساری اتاری اور کئی صحیفے نازل کیے, حضرت ابراہیم کا صحیفہ, کئی صحیفے نازل کیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے کبھی بھی کسی کتاب کو, کسی صحیفے کو نہ پڑھا نہ پڑھوایا, اور جب قرآن کریم کو اتارنے کا وقت آیا تو سب سے پہلے اتارنے والا خدا نے خود پڑھا. اور کیسے پڑھا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. ترجمہ چھو مختصر. اب یہاں پر گفتگو نہیں کرنا کہ وہ نور تھے یا بشر تھے, یہ گفتگو میں مجھے پڑھنا نہیں ہے, یہ گفتگو میں مجھے پڑھنا نہیں ہے. ایک بات کہہ دوں, میں طالب علم ہوں سائنس کا, میں نے MBBS کیا ہے, اور میں نے جرمنی سینسیالوجی میں ماسٹرز کیا ہے, اور الحمدللہ یہاں پر ہاسپٹل کے اندر گزشتہ 12 سال سے جاب کر رہا ہوں. اللہ پاک کا کرم ہے, اس حبیب کا صدقہ ہے. میں سائنس کا طالب علم ہوں. ان قرآن کریم کے اساتذہ کرام کی میں نے جوتیاں سیدھی کی ہیں, ان کی میں نے جوتیاں سیدھی کی ہیں. ان کی جوتیاں سیدھی کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے قلب کو کہہ دیا, جو ان کی جوتیوں میں مجھے ملا وہ کتابوں میں نہیں ملا. اس لیے شہنشاہ ہند, ہندوستان کے بادشاہ, آج آپ اور ہم جو مسلمان ہیں اس کے بانی, ہند و پاک بنگلہ دیش افغانستان کے بانی کون تھے؟ حضرت مولانا خواجہ معین الدین چشتی اجمیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ. آپ نے فرمایا کرتے تھے کہ تو نے پی کتابوں سے, میں نے پی نگاہوں سے. تو نے پی کتابوں سے, میں نے پی نگاہوں سے, فرق بہت کم ہے وائس تیرے میرے سینے میں. میرے بھائی بزرگوں اور دوستو, بات چل رہی تھی قرآن کریم کی, فرقان حمید کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا
کہ زمین کے پھیلاؤ نے انکار کیا اور آسمان کی وسعتوں نے انکار کیا، یہاں تک کہ پہاڑ نے بھی انکار کر دیا، تو جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی امتی نے آگے بڑھ کر قرآن کریم کو اپنے قلب پر اتروایا۔ تو حدیث عرض کر رہا تھا اللہ نے اتنی کتابیں اتاری ہے، نہ کتابیں آج تک کوئی پڑھی نہ پڑھوائی۔ جب قرآن کا مطلب آیا، جب معنی آیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے فرماتے ہیں کہ روایت طبرانی میں ہے، اس دنیا کے کائنات کے وجود میں آنے سے، اس کائنات کے وجود میں آنے سے 14,000 برس پہلے، کتنے؟ 14,000 years before۔ اچھا ایک بات اور، ابھی کائنات کسے کہتے ہیں؟ یہ نظر آ رہا ہے نہیں کائنات، دنیا ہے نا، اس کو کائنات کہتے ہیں نا۔ اب جب کائنات بنی تو کائنات بننے کے بعد سورج بھی بنا اور چاند بھی بنا۔ جب سورج بنا تو دن بنا اور چاند بنا تو رات بنی۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ جب کائنات ہی نہیں، سورج کا وجود ہی نہیں، چاند کا خیال ہی نہیں، تو پھر دن اور رات کیسے؟ اب سورج نکلتا ہے تو بھئی صبح کا آغاز ہو رہا ہے، سورج غروب ہو رہا ہے، صبح ختم ہو گئی، شام کا آغاز ہو رہا ہے، یہ ہے نا بھئی 24 ہو رہے، کتنے ہوتے ہیں گھنٹے؟ 24 گھنٹے ہوتے ہیں۔ جب سورج نہیں، چاند نہیں، تو کتنے گھنٹے؟ اب ہم قیاس کرتے ہیں، امیجن کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نبی اللہ کے نبی سے فرمایا کہ اس دنیا کے 50,000 سال، کتنے؟ 50,000 سال، 50 ملے آنی، اللہ اکبر، 50,000 سال کا کیا ہوگا؟ دا ون ڈے آف ججمنٹ، ایک دن یوم القیامہ، قیامت کا جو ایک دن ہوگا اس دنیا کے 50,000 سال کے سے بڑھ کے ہوگا۔ تو اب 14,000 برس پہلے اللہ تبارک تعالیٰ نے، اب یہ آپ سمجھ گئے کہ 14,000 برس پہلے کو آپ کیلکولیٹ کر لیں 50,000 ایئر سے کتنا ہو جائے گا، سارے میتھمیٹیشین فیل ہو جائیں گے، ہے نہیں بھائی؟ تو بھائی بزرگوں اور دوستو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے ابھی کائنات کے وجود میں آنے سے 14,000 برس پہلے میں نے اپنی عرش پر بیٹھ کر قرآن کریم کے سورہ یاسین کی میں نے تلاوت کی، اور کیا کہا؟ یاسین، کس کا نام ہے؟ رخ پہ طٰہٰ کا صحرا سجائے ہوئے، آج معراج دلہا بنانے چلے، مسکراتے ہوئے جانب علامہ اپنی امت کی بگڑی بنانے چلے۔ یہ ہے رخ مصطفیٰ۔ فرمایا اب خدا فرما رہا ہے کس میں؟ حدیث قدسی میں، اس دنیا کے کائنات کے وجود میں آنے سے 14,000 برس پہلے اللہ تبارک و تعالی سورہ یاسین کی تلاوت کر نہیں رہا، سنا رہا ہے۔ غور طلب بات ہے، طالب علم سائنس کا ہوں، جو بھی آپ کو دوں گا وتھ پروف عرض کروں گا۔ ہاں ایک بات اور ہے، جب میں آ رہا تھا رستے میں استاد محترم نے مجھ سے کہا کہ ڈاکٹر صاحب آپ تقریر کتنی کریں گے؟ میں نے کہا کہ ہمارے انڈیا کے اندر، میرا تعلق انڈیا حیدرآباد دکن سے ہے، آپ کے دشمن ملک سے ہے، لیکن یہ بھی سنا دوں، ذرا کان کھڑے کر لیں، جہاں میرا تعلق آپ کے دشمن ملک سے ہے وہیں پر میں آپ کا داماد بھی ہوں۔ بھائی بزرگ اور دوستو، میں نے عرض کیا ہمارے انڈیا کے اندر یہ جو شیروانی پہنے ہیں نا، تو آپ نے دیکھا ہوگا جو اسپیکرز ہوتے ہیں، مقررین ہوتے ہیں، عادت ہوتی ہے بات جب خطاب کرتے ہیں تو ہاتھ میں کچھ پین رکھ کے اس طرح سے کھیلتے بات کرتے ہیں، بات کچھ کرتے ہیں، بعض کیا کرتے ہیں ایسے ہاتھ رکھ کے بات کرتے ہیں گنڈی ایسے بٹنس کے اوپر۔ تو ہمارے انڈیا کے اندر ایک بہت بڑے مقرر تھے، ایک بہت بڑے اسپیکر تھے، اسپیچ دینے والے، تو وہ جب کبھی تقریر کرتے تو اپنی جیب کے اندر ایک ٹافی ڈال لیتے اپنی جیب میں، اور جب تقریر کا آغاز کرنا ہو تو وہ ٹافی نکال کر منہ میں ڈالتے۔ اب جب تک ٹافی چلتی رہی، جب تک ٹافی منہ میں چلتی رہی ان کی تقریر چلتی رہی، جب ٹافی ختم ہو گئی تقریر ختم۔
سمجھ میں آئی میری بات؟ اتفاق سے وہ ان کی عادت تھی کہ شیروانی کے بٹن سے کھیلا ایسا پھرایا کرتے، تو کرتے 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 بیچارہ یہ بھی بٹن ہے ٹوٹ گیا، تو انہوں نے اس بٹن کو اپنے جیب میں رکھ لیا، اور جیب میں رکھنے کے بعد گھر گئے، کہا کہ بیگم میرا بٹن ٹوٹ گیا، ٹانک دینا، لگا دینا۔ بیچاری بیگم بھی بیچارے یورپین کی تھی، بھول گئی۔ تو اب سیکنڈ تقریر کا موقع آیا، اب مقام پر پہنچے، بڑا مجمع ہے، نعرے لگ رہے ہیں، زبردست لگ رہے ہیں۔ تو حضرت کی عادت تھی کہ اس تقریر اسٹارٹ کرنے سے پہلے جیب میں ہاتھ ڈالتے اور ٹافی کو کیا کرتے؟ اپنے منہ میں رکھتے، جب تک ٹافی جاری تقریر جاری۔ قسمت کی خرابی، جیب میں ہاتھ ڈالا تو ٹافی نظر نہیں آئی، کیا کریں؟ ہاتھ ڈالا تو کچھ ہی نظر آئی، انہوں نے لیا، منہ میں ڈال لیا۔ اب تقریر ختم ہی نہیں ہو رہی، 2 گھنٹے 4 گھنٹے 5 گھنٹے، پوچھا کہ لوگوں سے کیا ہو گیا، تقریر ختم نہیں ہو رہی؟ کہا کہ غلطی ہو گئی کہ آج بجائے ٹافی کے میرے منہ میں بٹن چلا گیا، اب بٹن ختم ہوا، تقریر ختم ہوگی۔ تو یہاں پر اس لیے ڈاکٹر صاحب خالد صاحب نے مجھے کہہ دیا کہ پلیز بی الرٹ، یہ بٹن والے نہیں ہیں، یہ ٹافی والے لوگ ہیں۔ تو میرے بھائی بزرگوں اور دوستو، میں آپ کا بھائی ہوں، میں سب سے پہلے یہ بات عرض کرتا ہوں کہ میں جو کچھ بات کہوں گا یا کہہ رہا ہوں قرآن و حدیث کی روشنی سے، چونکہ ہم لوگ سخت بات سننے کے عادی نہیں نا، ہم لوگ میٹھا کھانے والے ہیں، حلوے کھانے والے ہیں، وہی میٹھے کی عادت ہے۔ میرے بھائی بزرگوں اور دوستو، کسی نے کہا کہ رمضان کے اندر روزہ رکھتے ہیں نا، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تسحروا فإن فی السحور برکہ، کہ اے لوگو سحری کیا کرو۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لوگوں سحری کیا کرو، فإن فی السحور برکہ، اللہ نے سحری میں برکت رکھی ہے۔ ایک صحاب تھے نوجوان، وہ پابندی سے سحر کے وقت اٹھتے اور ڈٹ کے خوب سحری کھا لیتے، جب صبح ہوتی پھر ساتھ کھانا بھی کھا لیتے۔ ماں نے کہا کہ بیٹا یہ کیا بات ہے، تو سحری بھی کرتا ہے اور دن میں روزہ بھی نہیں رکھتا، خالی کھاتے پیتے رہتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ اماں جان آپ چاہتے ہیں کہ میں کافر ہو جاؤں؟ آپ چاہتے ہیں کہ میں کافر ہو جاؤں؟ بولے کہ وہ کیسا؟ وہ اس لیے کہ ماں میں اللہ کا حکم فرض ہے، میں فرض کو نہیں مانتا، کم از کم سنت پہ تو عمل کرتا ہوں، سحری کھانا سنت ہے نا، اس پہ تو عمل کرتا ہوں۔ تو جہاں بھی اپنے فائدہ کی بات دیکھتے ہیں کہ ہاں یہ مل جائے تو بہتر ہے۔ تو میرے بھائی بزرگوں اور دوستو، بات آگے بڑھاتا ہوں۔ عظمت قرآن پہ بات چل رہی تھی، اب ذرا تھوڑا سا دل تھام کر بیٹھو، ایسے احادیث سناؤں گا آپ کو۔ دعا کرے ایک سب سے پہلے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ محض اپنے فضل و کرم سے، اپنے رحم سے اس عاجز بندے کی زبان سے حق اور سچ بات نکلوائے، اور وہ بات نکلوائے جو حق اور سچ ہے، اور پھر اس کے بعد سب سے پہلے اس کہنے والے عاجز کو، پھر تمام سننے والوں کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ الاسلام من العمل لیس من العلم، او کما قال، اسلام نام عمل کا ہے نہ کہ علم کا۔ عمل سے جنت بھی بنتی ہے، یہ خاکی اپنی فطرت میں نوری ہے نہ ناری ہے، اصل عمل ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جب ایمان لانے کے بعد تو سب سے پہلا حکم کیا ہے؟ وعملوا الصالحات۔ اور عمل صالحات کا مطلب کیا ہے؟ کہ نبی کی غلامی میں آ جاؤ، عمل صالح مل جائے گا۔ مصطفیٰ کا دامن تھام لو، عمل صالح مل جائے گا، ورنہ ساری زندگی اللہ ہی اللہ کرتے رہو، اگر مصطفیٰ کی غلامی میں نہیں آؤ گے تو خالق کائنات بھی تمہارے قریب نہیں آئے گا۔ سارے قرآن کے اندر 60 سے زیادہ مرتبہ ارشاد ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول۔ اس کے معنی آسان ہے کہ اے لوگو ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے نبی کی اطاعت کرو، یہی ہے نا؟ اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول، رسول کی اطاعت کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی محبت میں اتنا سرشار ہو گیا اور اتنا گم ہو گیا کہ اسی قرآن کریم کے اندر ایک آیت نازل فرمایا کہ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، مَن يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ۔ آج تک کہہ رہا تھا اے بندو کہ تم میری اطاعت کرو، میری اطاعت کرو گے اور نبی کی اطاعت کرو گے، لیکن اے میرے بندو آج میں محبت کا پیمانہ تبدیل کرتا ہوں۔ وَمَن يُطِيعِ الرَّسُولَ، اگر تم نے میرے حبیب کی اطاعت کر لی تو گویا میری اطاعت ہو گئی۔
میری اطاعت نبی کی اطاعت میں ہے.